صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیسفل اسکائی کے ایک ناظر ایک سبسکرائبر نے ایک درخواست کی تھی کہ اس عنوان پر بات کریں کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہیں، اس کا رہن سہن کیسا ہو، بغیر جھگڑے کے اچھی ہنسی خوشی والی زندگی کیسی ہو۔ تو اسی عنوان پر ان کی درخواست پر اسی عنوان پر بات شروع کی جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ کئی حصوں میں یہ سلسلہ چلے گا، مگر انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پوری بات مکمل آپ تک پہنچائی جائے۔ تو اس بیان کا یا اس سلسلے کا عنوان ہوگا حقوق اور تعلق۔ قرآن کریم میں ایک دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ میری بیوی اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیں اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دعا وہی شخص کر سکتا ہے یا وہی عورت کر سکتی ہے جو خود اپنے گھر والوں کے لیے خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت محبت سے، بہت اچھے طریقے سے سلوک کرتا ہو، پیش آتا ہو، اسی کے لیے اس کی بیوی، اس کے ماں باپ، اس کے بچے آنکھوں کے ٹھنڈک بنیں گے، اس کے ساتھ بھی اچھے پیش آئیں گے۔ جو شخص اپنے گھر والوں پر ناجائز غصہ کرے، نازیبا برتاؤ کرے، وہ یہ دعا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ نفرت کی بیچ سے محبت کا درخت آ نہیں سکتا۔ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ تو انسان کی اپنی عائلی زندگی، فیملی کے اندر، فیملی ممبرز کے ساتھ جو زندگی ہوتی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں کمی اور زیادتی کی علامت، ایک سمبل، ایک نشانی کے طور پر مقرر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آتا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا بیان دیکھتے ہیں، ان کی بیٹیوں کا بیان دیکھتے ہیں، ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے اچھے شوہر، کیسے اچھے باپ اللہ کے نبی رہ کر، زندگی گزار کر، قیامت تک آنے والے سب کے لیے نمونہ بن کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، انا خیر لأہلی، یقیناً اللہ کے نبی سے بہتر کوئی انسان نہیں۔ اب آئیے گھر والوں سے مراد کون ہے یہ جان لیں۔ ہر ایک سے متعلق علیحدہ گفتگو ہوگی یوٹیوب چینل کے اندر، ہمارے اس چینل کے اندر علیحدہ پارٹس کے اندر، قسطوں کے اندر، ہو سکتا ہے اس کو تفصیل سے ہم پیش کریں۔ گھر والوں سے مراد کون؟ نمبر 1، مسلمان کا تعلق، چاہے وہ مسلمان مرد ہو کہ عورت، جوان ہو، ادھیڑ عمر کا ہو یا بوڑھا ہو، اس کا تعلق، ہر انسان مسلمان کا تعلق سب سے پہلے ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ سب باحیات ہوں، ورنہ پھوپھی، پھوپھا، خالہ، ماموں وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 2، مسلمان کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، عورت ہو تو اس کا تعلق اپنے شوہر کے ساتھ، ایک علیحدہ عنوان، ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ اسی طرح تیسرا ایک عنوان ہوگا، تیسرا حصہ ہوگا کہ مسلمان کا تعلق اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، کیا ہوگا۔ چوتھا، مسلمان کا تعلق اپنے عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے علاوہ سسرالی رشتوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہو۔ پانچواں، مسلمان کا تعلق اپنے بھائیوں اور بہنوں اور ان کی اولاد کے ساتھ کیسے ہو۔ چھٹا، مسلمان کا تعلق معاشرے کے ساتھ کیسے ہو۔ ساتواں، مسلمان کا تعلق اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہو۔ یہ سب کے سب بہت ضروری عنوان ہیں، ان میں سے ہر ایک پر عمل کرنے ہی سے ایک صالح، پاکیزہ، خوبصورت سا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ نمبر 1، ان سارے ٹاپکس میں، عنوانوں میں سے سب سے پہلا ہے مسلمان کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ ان بڑے کاموں میں سے ہے جس پر اسلام نے بارہا ابھارا، آمادہ کیا، شوق دلایا۔ پورے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن مصاحبت،
ایک سمجھدار مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ لڑکا ہو کہ لڑکی، والدین کے مقام کو اسلام نے جتنا بلند کیا کسی اور مذہب نے اتنا نہیں کیا۔ خدا پر ایمان اور خدا کی بندگی سے جوڑ کر ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کو اسلام نے بتایا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ماں باپ کا انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی، اسی کو انسان کی فضیلت کی وجہ قرآن کریم کے اندر بتائی گئی ہے۔ آیت کریمہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ مسلمان دوسرے مذاہب کے انسانوں سے کئی گنا زیادہ اپنے والدین کا ادب کرتا ہے اور ان کی راحت کا خیال رکھتا ہے، خصوصاً اگر وہ دونوں یا کوئی ایک بڑی عمر کو پہنچ گئے ہوں، کمزور ہوں، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ ہے، سب جانتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس آیت سے اولاد کے دلوں میں ماں باپ سے رحم، ہمدردی، حسن سلوک کے جذبات کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کا خوبصورت نقشہ بھی کھینچا ہے۔ اللہ اس آیت کے اندر کہتے ہیں کہ عندک، یعنی وہ تمہارے پاس ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، چونکہ نگرانی تمہاری ہے، خیال تم رکھتے ہو اور وہ ضعیف ہیں، چڑچڑاپن کبھی کبھی آ جائے گا، لہٰذا ایسی بات اپنی زبان سے نکالنے سے بچو کہ جس سے انہیں تکلیف ہو۔ انہیں اف تک نہ کہو، کوئی بھی بات کہنے سے پہلے دیر تک سوچو اور ایسی ہی بات سوچ سمجھ کر کہو جو ان کو پسند ہو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ان کے ساتھ گفتگو کے وقت باتکلفی کیوں نہ صحیح، یعنی تمہاری طبیعت کے اندر غصہ آتا ہو، تم ناراض ہوتے ہو، تم کو خیال آتا ہے کہ چڑ کر کہہ دیں، غصے میں کوئی بات کہہ دیں، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ باتکلف، دل نہ چاہے تو بھی ان کے ساتھ پورے احترام، عاجزی، فروتنی کے ساتھ پیش آؤ۔ دل سے بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اگرچہ ان کے چڑچڑاپن کی وجہ سے تم کو غصہ آتا ہو، مگر قابو میں رہو، غصے کا اظہار مت کرو، کیونکہ تمہارے بچپن میں تم نے جس قدر زیادہ انہیں تنگ کیا تھا اور سب کچھ خوش دلی سے وہ برداشت کرتے ہوئے تمہارا خیال رکھ کر ہمارے والدین نے جو تربیت کی، پالا پوسا، اس کا احسان چکا پانا بڑا مشکل ہے۔ کئی آیتیں ہم کو یہ بتلاتی ہیں۔ آیت کریمہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم انسان کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا پیش آئے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تھا اپنے پیٹ میں، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، بڑے مدتوں اس کو پالا ہے اپنے پیٹ کے اندر۔ سمجھدار مسلمان احادیث شریفہ کو بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے کہ والدین سے متعلق کیا ہدایات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی وہ دیکھا کرتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ پوچھا کہ پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی جہاد اور ہجرت کے ارادے سے بیعت کے لیے آئے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی، ثواب کی امید رکھتے تھے، تو حضور نے پوچھا کہ تم کو اجر چاہیے نا، جاؤ اپنے والدین کے پاس اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اللہ اجر دے گا۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں درج ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا، کہا تم واپس کافر ہو جاؤ، مسلمان نہ رہو۔ اس پر انہوں نے نہ کھانے کی قسمیں بھی کھا لی تھی، بہت ستایا، بہت مجبور کیا۔ ایک بار ذرا سخت جواب دے دیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تو آیت نازل ہو گئی کہ ماں باپ سے سخت لہجہ، اپنی ماں سے سخت لہجے کے ساتھ بات کرتے ہو۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل کر کے عتاب کیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر۔ کیسے ڈانٹ پڑتی ہے جبکہ غیر مسلمہ ماں ابھی کافرہ تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس کے ساتھ تھوڑی سی سختی، لہجے کے اندر سختی جو آ گئی تھی، اس پر اللہ نے ڈانٹا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے کہ ماں کے کہنے کی وجہ سے کافر مشرک نہ ہو جانا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں تمہاری ماں ہے، تم کو عزت کے ساتھ پیش آنا ہے، عزت سے بات کرنی ہے، وہ اگرچہ غیر مسلمہ ہو لیکن تم عزت برقرار رکھو۔ سورہ لقمان کی آیت ہے۔
بخاری شریف کا وہ واقعہ، وہ قصہ بڑا دلچسپ، میں ساری باتیں بہت سمٹ کر بہت مختصر انداز سے کہتے چلے جانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ پوری بات آپ کے سامنے مختصر آڈیو کے اندر رکھ سکوں، مختصر ویڈیو کے اندر رکھ سکوں۔ جریج جس بزرگ کا قصہ بخاری شریف کے اندر درج ہے، جریج بڑے عبادت گزار تھے بنی اسرائیل میں، نماز میں تھے۔ ایک مرتبہ ماں نے پکارا، وہ نماز میں تھے، پریشان ہوئے کہ اے رب میں کیا کروں، نماز جاری رکھوں یا ماں کا جواب دوں، بڑے پریشان تھے۔ 3 مرتبہ ماں اور بیٹے کے درمیان یہی حال ہوا، ماں پکار رہی ہے اور یہ دل میں نماز کے اندر پریشان ہیں کہ یا اللہ میں کروں کیا، میں تیری عبادت میں ہوں، اسی نماز کو میں جاری رکھوں یا نماز توڑ کر ماں کا جواب دوں، ماں کی خدمت میں پہنچوں۔ 3 مرتبہ بلانے کے بعد ماں غصے میں آ کر ماں نے بددعا دے دی۔ ماں باپ کو یہ کام ہرگز نہیں کرنی چاہیے، پھر وہ اپنے ہی آنکھوں سے اپنی اولاد کو برباد فنا ہوتے ہوئے دیکھ کر خون کے آنسو روتے ہیں، کوئی موقع جب نہیں ہوتا ہے۔ الغرض جریج کی ماں نے غصے میں بددعا دے دی کہ اللہ مرنے سے پہلے بدکار عورتوں کا چہرہ تجھے دکھائے۔ پھر شہر میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک عورت چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا، ایک عورت نے حمل ٹھہر گیا، بچہ ہوا، دونوں کو ڈر ہوا، تو عورت نے عبادت گزار جریج کا نام لے لیا کہ اسی کا یہ بچہ ہے۔ لوگ غصے میں آئے، پوری جھونپڑی گرا دیے، سزا کے لیے لے جایا گیا۔ راستے میں زانی عورتیں کھڑی ہو کر دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ تب حضرت جریج کو یاد آیا کہ یہ سب اس ماں کی بددعا کا اثر ہے جو کہ اب پوری ہو گئی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز کی مہلت مانگ کر نماز ادا کرنے کے بعد اس ہاتھ کے بچے، ابھی پیدا ہو کے چند ہی دن گزرے ہیں، اس بچے کے کانوں میں حضرت جریج نے کہا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ تاریخ اسلام میں 3-4 بچوں سے متعلق ایسے واقعات، ایسی باتیں مذکور ہیں جو پیدا ہو کے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ انہوں نے گود میں رہتے ہوئے، جھولے میں رہتے ہوئے، گہوارے میں رہتے ہوئے انہوں نے بات کی تھی۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے سورۃ البروج میں جس بچے کا ذکر ہے، قتل اصحاب الاخدود، وہ اخدود والوں کے بچے کا واقعہ ہے۔ تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے متعلق بات کرنے والے بچے کا، عزیز مصر کے خاندان کے بچے کا واقعہ ہے۔ چوتھا یہی بچہ کہ جس کو جریج نے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے، وہ بچہ چھوٹا سا ننھا منھا ہاتھ کا بچہ کہنے لگا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگوں نے تسبیح پڑھی، اللہ اکبر کہا، معذرت اور معافی چاہنے لگے، نئی جھوپڑی کی درخواست کی، سونے یا چاندی کی بنا دیتے ہیں، آپ بتائیے کس کی بنانا ہے؟ جریج نے کہا جیسی تھی ویسے بنا دو بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اگر جریج فقیہ ہوتے تو پتہ ہوتا کہ ماں کی آواز کا جواب دینا نفل نماز کے جاری رکھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ نفل میں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ خیر بات آ گئی تو میں مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ مسئلہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ لوگ عموماً پوچھتے ہیں کہ ماں باپ اگر بلائیں ہم نماز میں ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ آدمی جب فرض نماز میں ہو اور ماں باپ پکارے اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کو ایک اہم اور سخت ضرورت ہے، مجبوری ہے، اور کوئی مدد کے لیے وہاں پر ہے بھی نہیں، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی، ماں باپ کو تکلیف دینا حرام، تو مجھے چاہیے کہ میں نماز کو توڑ دوں، ان کی مدد کر کے واپس آ کے نماز شروع سے پڑھ لوں، نماز کے توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر ایسی کوئی سخت ضرورت نہیں ہے تو ایسے میں نماز کو توڑے بغیر، فرض اگر نماز ہے تو اس کو پوری کر کے، جلد سے جلد پوری کر کے نماز ختم کر کے چلے جائیں۔ ہاں اگر نماز نفل ہو تو ماں باپ کو پتہ بھی نہیں کہ اگر نماز نفل ہے اور ماں باپ کو پتہ بھی نہیں کہ میں نماز میں ہوں، ایسے وقت میں ماں باپ نے پکارا تو ہم نماز کو توڑنا چاہیے یا نہیں؟ ہم اگر نماز کو توڑ دیں اور چلے جائیں تو کوئی گناہ نہیں، یہی کرنا بھی چاہیے۔ تاہم اگر ماں باپ کو پتہ نہیں کہ ہم نماز میں ہیں اور بعد میں جا کر جب میں کہوں گا کہ ماں میں نماز میں تھا، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ارے نماز کو توڑ کر، میرے لیے نماز کو توڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے یہ پسند بھی نہیں، تو ایسے میں ہم اگر ماں باپ ایسا چاہنے والے ہوں اور سخت ارجنٹ کی کوئی ضرورت بھی نہ ہو تو ہم اپنی نفل نماز بھی کیوں نہ ہو نماز مکمل کر کے جانے کے بعد انہیں بتا دیں کہ میں نماز میں تھا، بشرطے کہ فوری ضرورت نہ ہو۔ اگر فوری ضرورت ہو تو توڑ کے ہی جانا ضروری ہے۔ ماں باپ چاہے غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ
ان کا واقعہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا. مختصر الفاظ میں یہ کہ ان کی والدہ جس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت ان کے ساتھ کیسے سلوک کریں. حضرت اسماء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ تمہاری ماں ہے. بخاری شریف میں ہے کہ والدین کی نافرمانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے. پھر اس میں ماں کا مقام پہلے، پھر باپ کا مقام آتا ہے. خیر، اس کی تفصیل ہم پھر سے دوسری ویڈیو کے اندر ہم تفصیل سے دیکھیں گے. ایک بات پر جو علماء نے لکھا ہے، بہت پیاری بات ہے، انہی باتوں پر ہماری اس تقریر کو، ہم آج کے اس قسط کو، پارٹ کو ختم کر لیں. علماء نے لکھا ہے کہ 6 باتوں کے ساتھ بدبختی اور بد نصیبی نہیں ہوتی. بد نصیبی، شقاوت 6 باتوں کے ساتھ نہیں ہوتی. اگر انسان کے پاس، مسلمان کے پاس اگر یہ 6 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی تو بدبختی نہیں آئے گی. نمبر 1، اگر وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا تو وہ بد نصیب، بدبخت کبھی نہیں ہوگا. آیت کریمہ ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اگر مسلمان اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتا رہتا ہے تو یقیناً وہ بد نصیب اور بدبخت نہیں ہوگا. آیت کریمہ ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اگر کوئی مسلمان تلاوت قرآن کریم کرتا رہتا ہے تو وہ یقین جانیے کبھی وہ بدبخت، بد نصیب نہیں ہوگا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. سیدھے راستے کی پیروی کرنے والا آدمی کبھی وہ بدبخت یا بد نصیب نہیں ہوگا. فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقى. خوف خدا جس کے پاس ہو، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہو، وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا. سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقى. جس مرد یا عورت مسلمان کے دل میں تقوی ہونے کے ساتھ کبھی وہ بدبخت یا بد نصیب نہیں ہو سکتا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. صدق اللہ العلی العظیم. Mm-hmm.